آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہوں، تابعین پر اور قیامت تک بھلائی کے ساتھ ان کے راستے پر چلنے والوں پر بھی بہت ساری رحمتیں ہوں جو ہمیشہ نازل ہوتی رہیں۔ اس کے بعد اے اللہ کے بندوں، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اس حالت میں بھی کہ جب آپ اکیلے ہوں یا جب آپ سب کے درمیان ہوں، حق کی پیروی کریں جب آپ غصے میں ہوں یا جب آپ رضامندی اور خوشی کی حالت میں ہوں۔ عدل کا راستہ کبھی نہ چھوڑیں، دوست کے ساتھ بھی اور دشمن کے ساتھ بھی اس کو اختیار کریں۔ یاد رکھیں کہ ہر نعمت جنت کے علاوہ حقیر ہی ہے، اور ہر آزمائش آگ کے علاوہ عافیت ہی ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے وہ گزشتہ جو چھوٹ جانے والی چیزیں ہیں ان پر پریشان نہیں ہوتا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اچھا اخلاق بہترین ساتھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے بھلی بات کریں اور جاہل لوگوں سے اپنا منہ پھیر لیں۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب مبارکہ میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی نصیحتیں ہیں، جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں وہ اس میں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہیں جو دل کو روشناس کرتے ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی بصیرت کو نور فراہم کرتے ہیں۔ دل جو ہیں وہ خواہشات سے دور ہو جاتے ہیں، اور جو انسان کی سستی ہے وہ تب دور ہوتی ہے جب انسان کسی چیز سے بچنا چاہتا ہے۔ جو کسی چیز سے بچتا ہے وہ اپنی انجام کو دیکھتا ہے تو ہمیشہ وہ اپنے راستے پر قائم ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو، اپنے دلوں کو واعظ و نصیحت سے بہتر کر لو اور ان کو روشناس کرو حکمت کے ذریعے۔ ڈرو، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرو تو ڈر جاؤ آخرت کے بدترین عذاب سے۔ جب گناہ کرو تو سخت سزا سے ڈر جاؤ۔ ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ جو نصیحت کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے اور ایسے لوگوں کی برائی بیان کی ہے جو یہ کہتے تھے کہ آپ نصیحت کریں یا نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے، یہ تو پرانے لوگوں کی باتیں ہیں، ہمارے اوپر کسی قسم کو کوئی عذاب آنے والا نہیں ہے۔ ایک اور قوم کے بارے میں فرمایا کہ میں نے آپ کو نصیحت تو کی لیکن آپ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اے پیارے بھائیوں، جو شخص اپنی عمر کو غنیمت جانے، وقت گزرنے سے پہلے کام کر لے، وہی کامیاب ہے۔ قابل مبارکباد وہ ہے جو برائی کے بعد نیکی کر لے۔ گھاٹا اس شخص کا ساتھی ہے کہ جو آخرت کو ترجیح نہ دے بلکہ دنیا میں لگا رہے، اور حسرت اور ندامت اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں کوتاہی کر لے۔ یہ راستہ سفر کا راستہ ہے۔ تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور سب سے بڑی نصیحت موت ہی ہے، اور قیامت تو ایسے ہے جیسے پلک جھپکنے میں آ جائے یا اس سے بھی قریب۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ دیکھو، موت لوگوں کو اپنے ساتھ لیتی جا رہی ہے، اور نفس جو ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھنے سے قاصر ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیا لوگ مصیبت سے امن میں ہو گئے ہیں یا اللہ کے عذاب سے امن میں چلے گئے ہیں؟ دیکھو، آخرت کا جو آخرت کا عذاب ہے وہ آ کر ہی رہنے والا ہے۔ اللہ کی قسم آپ سے پوچھا جائے گا کہ رسول کون ہے، اس کو بھیجنے والا کون ہے، قرآن کیا ہے، اس کو نازل کرنے والا کون ہے۔ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کے مطابق سزا دی جائے گی۔ انسان کا عمل ہی اس کا راس المال ہے، اور جو اس سے چھوٹ گیا اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے، کل حساب ہوگا، عمل کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تیار ہو جاؤ قبر کے لیے، اس کی ہولناکیوں کے لیے، فرشتے کے لیے، اس کے سوال کے لیے۔ کون ہے جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور کون ہے جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ اللہ کے بندو، آپ اس حال میں ہیں کہ جب اپنے اعمال کا تدارک کر رہے ہو، غور و فکر کر رہے ہو۔ دیکھو، ایک وقت آنے والا ہے کہ جب لوگ اپنے گناہ بھی اٹھائیں گے
اور دوسروں کے گناہ بھی اپنے سر پہ اٹھائیں گے، اور قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا برائیاں کرتے رہے ہیں اور کیسی برائیاں گھڑتے رہے ہیں۔ دیکھو، غور کرو، کیسے لوگ ہیں کہ جو غافل ہو جاتے ہیں، لوگوں کے حق ماننے لگتے ہیں، ان کے مال کھانے لگتے ہیں، ان کی عزتوں پر حملہ کرنے لگتے ہیں۔ پھر دیکھو، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعامل کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ جب وہ یہ آزمائش زدہ لوگ بہت ساری چیزیں پھیلانے لگتے ہیں بغیر کسی قسم کی ویریفیکیشن کے اور کسی چیز کی سچائی معلوم کرنے سے کے بغیر ہی وہ چیزوں کو پھیلاتے چلے جاتے ہیں، ان چیزوں پر غور کرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ کیا حال ہوگا اس شخص کا جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا جو گناہ اس نے نہیں کیے ہوں گے وہ بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوں گے، وہ ان کا گناہ بھی اٹھائے گا اور ان کو گھڑنے والوں کا گناہ بھی اٹھائے گا، اور ان لوگوں کا گناہ بھی اٹھائے گا جو اس کو دیکھتے ہیں اور جو اس کی وجہ سے گمراہ ہوں گے ان کا گناہ بھی اٹھائیں گے، اور جو اس کی وجہ سے حق سے دور ہو گئے یا باطل کی طرف آ گئے ان کا گناہ بھی اٹھائے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ جب فاسد کو نیک کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور جو نیک ہے اس کو برائی کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور یوں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ کیسی برائیاں ہیں جس میں یہ لوگ مبتلا ہیں۔ بچو، اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے رحم میں شامل فرمائے۔ فخر اور تکبر سے بچ جاؤ، دکھاوے سے بچ جاؤ۔ دیکھو، آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے اللہ نے بنایا ہے کہ جو دنیا میں کوئی فساد نہیں چاہتے، کوئی تکبر نہیں چاہتے، اور آخرت تو متقین ہی کے لیے ہے۔ دیکھو، ایسا ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اخلاق سوشل میڈیا میں ختم ہو جاتے ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ ایسی عورتیں ہیں کہ جو سوشل میڈیا میں اپنی حشمت اور حیا کو کھو بیٹھتی ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو ویسے مناسب لوگ نظر آتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر ان کی شخصیت بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ثابت قدمی اس وقت ہوتی ہے جب آزمائش ہوتی ہے، جبکہ جب انسان عام حالات میں ہوتا ہے تو سبھی راضی ہوتے ہیں، سب بھی ثابت قدم ہوتے ہیں۔ جب لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون آگے بڑھنے والا ہے۔ ویسے عام حالات میں تو سبھی نیک لوگ ہیں، لیکن خلوت میں پتہ چلتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون واقعی نیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائے جن کی ہمتیں بلند ہو گئی، جو شریعت پر قائم رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کی پیروی کرنی چاہیے، جن کو نمونہ سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے بندے، حق کو لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کبھی نہ چھوڑنا، اور اپنے رنگوں کو اس لیے نہ بدلنا تاکہ لوگوں کو راضی کرو۔ دیکھو، انسان کو بہترین رزق جو مل جائے وہ سکینت ہے، جو دل میں مل جائے، عقل میں اس کو روشنی مل جائے اور اس کے اخلاق درست ہو جائے، اور بہترین غنیمت والدین کی دعا ہے اور دوستوں کی ہمدردی ہے اور ان کا ساتھ ہے، جو جب آپ موجود نہیں ہوتے تو آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں، جب آپ غفلت میں ہوتے ہیں تو آپ کو متنبہ کرتے ہیں اور آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے بندو، کنجوس مال کو جمع کرتا ہے اور جو کچھ وہ جمع کرتا ہے وہ دوسروں کے پاس بعد میں چلا جاتا ہے، اور غیبت کرنے والا برائیاں دوسروں کی سمیٹتا ہے، اس کی نیکیاں دوسروں کو مل جاتی ہیں۔ جو نیکی ہے اس کی جو تھکن ہے وہ چلی جاتی ہے، لیکن اس کا اجر ہمیشہ کے لیے باقی رہ جاتا ہے۔ ابن عیاض علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انسان کے نظر میں جتنا گناہ چھوٹا نظر آتا ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی بڑا ہوتا ہے، اور جتنا آپ کی نظر میں بڑا ہوتا ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ سعادت مندی کی علامت یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور رسوائی یہ ہے کہ آپ گناہ کرو اور پھر آپ دوسروں سے معافی کی توقع بھی رکھو۔ آپ میں بہترین لوگ وہ ہیں جو نیکی اختیار کریں، جو قرآن پڑھیں اور پڑھائیں، جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہیں، جو لوگوں کے لیے بہتر ہیں۔ بہترین ساتھی وہ ہیں جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے، بہترین ہمسایہ وہ ہے جو اپنے ہمسائے کے لیے بہتر ہے، اور بہترین لوگ وہ ہیں جو نماز کو بر وقت ادا کرتے ہیں۔ کامیاب ہے وہ شخص
مبارکباد کے قابل ہے وہ شخص جو اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، جس کے دل میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی، جس کا ساتھ ایک غنیمت ہے۔ وہ شخص قابل مبارکباد ہے کہ جو یہ سمجھ جائے کہ عمر جتنی بھی طویل ہو جائے بہرحال وہ قصیر ہی ہے، ان میں اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ انسان دوسروں سے اپنے دل میں قدورتیں رکھے، ان سے بدلے لے، اس لیے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پاک دل لے کے چلتا ہے، اپنے نفس کو پاکیزہ رکھتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، ان کی برائیوں سے صرف نظر کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، میں آپ کو یہی نصیحت کروں گا کہ اپنے نفس کے ساتھ احسان کرو، اپنے نفس کے لیے بھلائیاں کرو، اپنے مال کو درست کرو صدقہ کر کے، نیکیاں کر کے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھلا کرو، ان کی برائیوں سے صرف نظر کر کے، نیکیوں میں آگے بڑھو اور بھلائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرو، جو چیزیں آپ کے لیے مفید ہیں ان میں آگے بڑھو، اللہ پر بھروسہ کرو، آگے بڑھو، کبھی بے بس نہ ہو، کیونکہ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کے بنسبت، حالانکہ دونوں میں خیر ہے، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور جس کو یقین ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے جانے والا ہے وہ سامان جمع کرنے میں آگے بڑھ جاتا ہے اور مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ سے کسی کو شریک نہیں کرتے اللہ کے ساتھ، اور وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں اور ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے قبول کرے گا یا نہیں، یہی ہیں جو نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ کسی نفس کو اللہ نے اس کے بس سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو برکت عطا فرمائے قرآن کریم کے ذریعے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ بھی اسی سے معافی مانگو، وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ فرما رہے ہیں حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، وہی چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور ان کو خوب بنانے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ جو اس کی ہدایت پر عمل کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، وہ بدبختی کی طرف نہیں جاتا، وہ شکر کا مستحق ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی حق ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور ہم اس کی بندگی اختیار کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ کے اخلاق سب سے زیادہ کامل تھے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، جنہوں نے اسلام میں بہت بلندیاں اختیار کیں، تابعین پر اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں پر بھی ہمیشہ قائم رہنے والی سلامتی نازل ہوتی رہے۔ اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس نے ہمیں جمع کر لیا، اتحاد و اتفاق نصیب فرمایا اور ہماری حفاظت فرمائی۔ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا اس نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، وہی ہمارا رب ہے، اسی کے لیے دعا کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں، اس کا ذکر سب سے بلند ہے، اس کی حمد و ثنا بہت اعلیٰ ہے، اس کے اسماء حسنہ بہت اعلیٰ ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اپنے معاشرے کی حفاظت کرو اور کوشش کرو کہ آپ اتحاد و اتفاق سے دور نہ ہو، ان چیزوں سے بچو جو آپ کے اتحاد کو ختم کرنے والے ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں، منافق برائیوں کو پھیلاتے ہیں، اور گھات لگا کر بیٹھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑا بڑا کر کے بیان کرتے ہیں۔ جو فرما برداری، حکمران کی فرما برداری سے دور ہو جاتا ہے اور اس حالت میں مر جاتا ہے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، جو کہ اپنی کتاب عظیم میں فرمانے والا ہے۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ ناظرین، یہاں درود کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اے اللہ، رحمت برکت نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی بیویوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پر، خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور تمام صحابہ کرام سے بھی راضی ہو جا، تابعین سے، اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے بھی راضی ہو جا۔ اپنا خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی راضی ہو جا، تو ہی سب سے بڑھ کر کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دے۔ اے اللہ، دین کی حفاظت فرما، اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، سرکشوں، لا دینوں
اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اے اللہ اپنے دین کی حفاظت فرما، اپنی کتاب کی حفاظت فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت فرما اور اپنے نیک اور مومن بندوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور اماموں کی اصلاح فرما، ہماری حکمرانی ان لوگوں کے ہاتھ میں دینا جو تجھ سے ڈرنے والے اور حق کی پیروی کرنے والے ہوں۔ اے اللہ ہمارے حکمران خادم حرمین شریفین کو توفیق عطا فرما، اس کو کامیاب فرما ان کاموں میں جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے، اسے نیکیوں کی طرف لے جا۔ اے اللہ اسے نیک مشیر فراہم کر دے، اے اللہ اس کے ذریعے اپنا کلمہ بلند فرما، اے اللہ اس کو اسلام اور مسلمانوں کو عزت دلانے والا بنا دے، اے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو حق پر جمع فرما دے، اے اللہ اسے اور اس کے ولی عہد کو اور اس کے بھائیوں کو اور اس کے تمام مددگاروں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ہدایت ہے اور جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے۔ اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، سرزمین حرمین کی حفاظت فرما، سعودی عرب کی حفاظت فرما، اے اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھنا، اے اللہ اسے اپنی حفاظت میں رکھنا، اے اللہ اس پر ایمان کی نعمت قائم رکھنا، امن کی اور سکون اور چین کی، اور اے اللہ اس کو ہر طرح کی نعمت سے اس کو مالا مال فرما، جو اس کے خلاف چالے چلیں اس کو اسی کی چال میں تباہ کر دے، اے اللہ اس کو اسی کی چال میں تباہ کر دے، تو ہی طاقت والا ہے اور عزت والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھے ایسے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، ان کے شر سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، اے اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے، اے اللہ انہیں برائی کے چکر میں گھیر دے، اے اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، تو ہی کرم نوازی والا ہے۔ اے اللہ حفاظت فرما ہمارے فوجی جوانوں کی جو سرحدوں کی پہرہ داری کرنے والے ہیں، اے اللہ ان کی تائید فرما، اے اللہ ان کی نصرت فرما، اے اللہ ان کے تیروں کو درست کر دے، ان کی آراء کو درست کر دے، ان کے فیصلوں کو درست کر دے، دشمنوں پر ان کو فتح نصیب فرما۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، اے اللہ ان کی تائید فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی کمزوری پر رحم فرما، اے اللہ برائی کا چکر ان کے دشمنوں پر ڈال دے، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، قیامت تک عزت والا بلندی والا بن جائے۔ اے اللہ تو ہی کرم نوازی والا ہے۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو اپنی کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نیک بندوں پر رحم کرنے والا بنا، اے اللہ انہیں حق اور ہدایت پر جمع کر دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما تمام برے لوگوں کی برائیوں سے، اے اللہ دن اور رات کے ہیر پھیر سے، اے اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما، قبولیت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے اعمال درست کر دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری توبہ قبول فرما، ہم پر رحم فرما، تو ہی رحم فرمانے والا ہے، تو ہی رحمان الرحیم ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بناتے ہیں، سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔